شادی کی رات کے حوالے سے خواب صرف عورت کی آنکھوں میں ہی نہیں سجتے بلکہ مرد بھی اس رات کے حوالے سے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجاتا ہے اور بہت سے ارمان دل میں پالتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مرد اور عورت کے خوابوں میں واضح فرق ہوتا ہے، مگر میری آنکھوں میں جو خواب سجے تھے ان میں اولین خواب یہی تھا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کے دل روح پر جی بھر کے راج کروں گا، نہ صرف اسے جی بھر کے چاہوں گا بلکہ توقع یہی تھی کہ میں اس کے بھی دل میں ہی دکھائی دوں گا، اور دل میں کیا روح میں، آنکھوں میں، باتوں میں، خوابوں میں، خیالوں میں بھی۔ گو ہونے والی شریک حیات کے حوالے سے میرے من کے اندر بہت ارمان، خواب اور خیال تھے، کیونکہ اپنی پوری 32 سالہ زندگی میں نے کسی کو چاہا نہیں تھا۔ میرے دل کا کاغذ کوڑا ہی تھا اور اب میں اس کورے کاغذ پر پہلا نام لکھنے چلا تھا۔ سچی بات تو یہ کہ اگر میں نے کسی کو چاہا تھا تو مجھے بھی کسی نے اب تک اس قابل نہیں سمجھا تھا۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں عام شکل و صورت کا کوئی نکھٹو یا نکما ٹائپ لڑکا ہوں، جس کے باعث صنف نازک نے کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ میری اماں تو اب تو میرے ماتھے پر اچھا خاصا چاند نکل آئے۔ میری ماں تو جب کہ میرے ماتھے پر اچھا خاصا چاند نکل آیا ہے، مجھے چاند کی کہہ کر پکارتی ہے۔ تو میری پوری 7 عدد بہنوں کے لیے میں کسی انڈین فلمی ہیرو سے کم صورت نہیں۔ انڈین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیبل نے ہمارے پورے گھرانے کی موت مار رکھی ہے، پورے گھرانے کی مت مار رکھی ہے۔ اس کا اگر بس چلے تو وہ خواب بھی انڈین اسٹائل میں دیکھے۔ خیر، یہ باتیں تو ہمارے معاشرے کی دکھتی رگ بن چکے ہیں۔ ہاں، تو میری تمام تر وجاہت اور ایک خاصی پرکشش جاب کے باوجود میری حلقہ احباب میں میری اس خوبصورتی اور پرکشش جاب کو جو گن لگا تھا وہ میری 7 عدد بہنوں کا تھا، جن کی ٹوٹلی ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ سو جس گھر میں 7 عدد اوپر تلے کی جوان ہوتی لڑکیاں ہوں اور وہاں ایک بھائی کا وجود ہو تو عموماً لوگ رشتہ دینے سے اپنی بیٹی بہن کو کنوارا رکھنا بہتر سمجھتے ہیں۔ اس پر میری اماں سمیت بہنوں کی شدید ترین خواہش بھی یہی تھی کہ میرے حوالے سے جو لڑکی اس گھر میں آئے وہ اللہ میاں کی گائے ٹائپ ہو، بہت بڑی فیملی سے تعلق نہ ہو اور خاص کر اکلوتی ہو۔ اب کوئی اماں سے یا میری پیاری پیاری راج دلاری اماں کی پیاری بیٹیوں سے پوچھتا کہ اکلوتی بیٹی کو کنویں میں پھینکنا تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا، اور سیدھی سادھی اللہ میاں کی گائے ٹائپ کی لڑکیاں بھی سسرال میں آ کر وہ چلتر پنے سیکھ جاتی ہیں جن کا تصور ہی محال ہے۔ میری اماں کو اور میری بہنوں کو مجھے دلہا بنانے کا ارمان تو مدت سے تھا، اور اس کا اظہار میری پہلی تنخواہ اماں نے ہاتھ میں پکڑتے ہی کر ڈالا تھا۔ بس مننے، اب یہی آرزو ہے کہ جلد از جلد تیرے سر پر سہرا باندھ دوں، دیکھنا کتنی خوبصورت دلکش حسین دلہن ڈھونڈوں گی تیرے لیے، پورا خاندان مولا اشش کر اٹھے گا۔ میرا دل تو اماں کے منہ سے اپنی متوقع شادی کا اظہار ہی سن کر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا، اور آنکھوں میں فوراً ہی دنک رنگ حسین خواب سج گئے۔ کیسی ہوگی میری دلہن؟ پریتی زنٹا جیسی، ایشوریہ رائے کم جیسی، یا بروک شیلڈ جیسی؟ پاکستانی اداکاریں مجھے بھی اپنی بہنوں کی طرح ہرگز پسند نہیں۔ سو میرے خواب سجے اور جی بھر کے سجے۔ لوگ تو سوتی آنکھوں سے خواب دیکھتے، میں نے تو جاگتی آنکھوں میں بھی بیٹھے لیٹتے چلتے پھرتے اور کھڑے ہوتے خواب بسا لی۔ یوں تو انڈیا کی تمام تر خوبرو اداکاریں مجھے پسند ہیں، مگر اب پریتی زنٹا اپنی بے حد خوبصورت، بے حد معصومیت اور گالوں میں پڑنے والے ڈمپل کی باعث بہت پسند تھی، تو ایشوریہ رائے اپنے دراز قد اور روشن آنکھوں کے ساتھ من کو بھاتی تھی، اور کم اپنی پتی ورتا قسم کی اداؤں کے باعث پسند تھی۔ اور بروک شیلڈ کا نام تو میں نے اس لیے اس فہرست میں شامل کیا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف انڈین چینلز کا شیدائی ہوں۔ اگر کبھی موقع مل جائے، جو کہ شاذ و نادر ہی نصیب ہوتا ہے، تو منہ کا ذائقہ بدلنے کو میں کبھی کبھار انگلش مووی بھی دیکھ لیتا ہوں۔ بروک شیلڈ کا تو توبہ شکن فگر، سنہری بال اور ویسا ہی سنہری رنگ اور گرین آنکھیں میری دھڑکنوں کو اتھل پتھل کرنے کو کافی تھی۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی شادی کی، جس دن سے اماں نے اظہار کیا تھا میری سوکھی امیدوں پر شادابی کے پھول کھل اٹھے تھے، اور پچھلی گزری زندگی کی ویرانی پر بہاروں کے قافلے جھوک در جھوک اترنے لگے تھے،
اور اماں نے نہ صرف اظہار ہی نہیں کیا تھا بلکہ میری دوسری تنخواہ مٹھی میں پکڑتے ہی اصغری بوا کو بلاوا بھی بھیج دیا تھا۔ اصغری بوا ہمارے علاقے کی مانی جانی رشتہ کرانے والی جگت بوا تھی۔ دیکھا اصغری، میرا اکلوتا بیٹا ہے اور کماں پوت بھی ہے، سو مجھے اس کے لیے لڑکی چاہیے، چندے آفتاب چندے مافتاب، زیادہ بڑی فیملی نہ ہو کہ ہر وقت کا آنا جانا لگا رہے، بلکہ بھائی بھی نہ ہو کہ لڑکیوں کا مان ہوا کرتے ہیں۔ اماں بڑی دور کی کوری لائی تھی، لڑکیاں ان کے سروں پر چڑھ کر سسرالیوں کو بہت اکڑ دکھاتی ہیں، اور لڑکی حسین ہو مگر سیدھی سادھی ہو۔ میرا بچیوں والا گھر ہے، خدا نہ خواستہ کوئی تیز طرح چلت باز لڑکی آ گئی تو تم سمجھتی ہو ہمیں تو آسرا ہی منع میاں کا ہے۔ اب کے اماں کے لہجے میں فکر مندی کا محسوس ہوئی۔ اے تسکین جہاں، تمہاری بھی مت ماری گئی ہے، پہلے بیٹیوں کی فکر کرو۔ اصغری بوا اماں کی ڈیمانڈ سن کر بری طرح بھڑکی تھی، سو چائے کا کپ چڑ خالی کر کے بولی، مگر منا بڑا ہے اور میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں کہ بیٹیوں کی خاطر اپنے بیٹے کے ارمان خاک میں ملا دوں۔ منا بڑا ہے اور باری اسی کی ہے، اس لیے اصغری بہن پہلے شادی میں اسی کی کروں گی۔ اماں نے دو ٹوک انداز میں اپنی بات ختم کی تھی تو اصغری بوا بھی خاموش ہو کر رہ گئی۔ شروع کا مرحلہ میں جتنا آسان سمجھ رہا تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اماں اور عموماً ساتوں بہنوں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بھی اماں کے ہم نوا بن کر ساتھ جائیں، سو اس لشکر کو رشتہ کس نے دینا تھا، بلکہ اکثر جگہ تو انہوں نے سچ پوچھے تو منہ کی کھائی تھی، اور جہاں بیچارے ماں باپ لڑکی کے بوجھ سے دبے جا رہے تھے وہاں اماں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہ تھی۔ 28 سال سے لے کر 32 سال تک میری زندگی آس و نراش کی کیفیت میں گزری۔ اصغری بوا تو صرف 1 سال ہی اس محاذ پر ڈٹی رہیں، مگر آخر میں یہ سمجھ کر کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے انہوں نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ اس تمام عرصے میں شادی دفتر والوں سے بھی رہنمائی حاصل کی گئی تو اخبار میں ضرورت رشتہ کے اشتہارات پر بھی طبع آزمائی کی گئی، اور میرے جو ارمان اماں کے اظہار پر تیزی کے ساتھ پروان چڑھے تھے اور 1.5 سال کے عرصے میں خوب پھلے پھولے تھے، وہ دھیرے دھیرے ٹھنڈے سے ٹھنڈے پڑتے گئے، اور اس وقت تو اور بھی زیادہ ٹھنڈے ہو گئے جب یار دوستوں کے نہ صرف دیکھتے ہی دیکھتے سہرے کے پھول کھلے بلکہ گھروں میں بچوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، تو میری پلکوں کی منڈیر پر جھوک در جھوک سجے خواب تھکنے لگے اور ماتھے پر چاند بڑے سے بڑا ہوتا گیا۔ ان دنوں خوف کی کیفیت نے میرے اوپر وجود کو جکڑ لیا تھا کہ کہیں یہ چاند بڑھتے بڑھتے چودھری کے چاند کا مقابلہ کرنا شروع نہ کر دے، تو پھر صحرا کہاں سجے گا، کیونکہ اکلوتے بیٹے کی وجہ سے اماں کے ارمان بھی خوب تھے۔ میں تو منع میاں کی شادی پر اپنے سارے شگن پورے کروں گی، بقول ان کے اپنے بیٹے کے اپنے اس راجہ کو صحرا باندھ کر گھوڑے پہ سوار کریں گی۔ گو کہ میں نے شروع میں فوری متوقع شادی کے خیال سے ان کے ارمانوں سے کافی اختلاف بھی کیا، اور سر فہرست اختلاف کیا تو گھوڑے کی سواری کا تھا، جبکہ بہنوں کو میرے اختلاف سے اختلاف تھا کہ منع بھیا گھوڑے کو اختلاف ہونا چاہیے نہ کہ آپ کو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ہوں تو منع میاں مگر باتیں بڑی بڑی کر رہا ہوں، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں پیدا بہت کمزور ہوا تھا۔ اماں بتاتی ہے کہ میں 2.5 پاؤنڈ کا تھا، سو یہ نام اسی کی سوغات ہے، ورنہ میرا اصل نام تو اچھا خاصا خوبصورت ہے اور یونیک بھی، یعنی کہ نہال خان۔ مگر منع میاں کو وہ شیر آفاق مقبولیت ملی کہ نہال خان صرف کاغذوں تک کے محدود رہ گیا۔ اس سے قبل کہ میرے ارمان بالکل ہی دفن ہو جاتے، اماں اور بہنوں کو مطلوبہ معیار کی لڑکی مل گئی، اور میرا خاموش دل جو کہ ان دنوں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی ہنسی کھوتا جا رہا تھا، ایک بار پھر کھلکھلانے گنگنانے لگا، بس منع بہت اچھی لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے اور معصوم بھی، جیسی میں چاہتی تھی، مگر اس کی ایک بہن ہے اور اس کی غضب کی محبت ہے دونوں بہنوں میں۔ محبت تو اماں ہم ساتوں بہنوں میں بھی ہے غضب کی، مگر بے فکر رہیں، اس کو یہاں آ کر ایک دم اتنی پیاری بہنیں ملیں گی تو جیا خود بخود بیا کو بھول جائے گی۔ یہ مجھے اپنی منجلی بہن کی زبانی خبر ملی تھی کہ متوقع منقوہ کا نام جیا ہے۔ نام تو بہت یونیک اور دلکش ہے، میں نے دل ہی دل میں سہا تھا، دل ہی دل میں، اس لیے کہ اماں کا شروع سے ہی میرے لیے یہ واج جاری تھا، دیکھ منع، بہنوں کا گھر ہے
اور نہ صرف ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا بلکہ منہ سے لفظ ہر خیال بھی سوچ سمجھ کر نکالنا۔ اور میں ٹھہرا مماز بوائے، سو اماں کی جی حضوری میرے لیے بہرحال اولین درجہ رکھ۔ میرے لبوں نے خاموش رہ کر مگر دل سے خوب دھمال ڈھال کر رشتہ ڈالنے سے لے کر شادی تک جو جیا کا راگ الاپنا شروع کیا تو سہاگ رات تک مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں نہیں رہا جیا ہو گیا ہوں۔ بنا دیکھے ہی وہ میرے لیے حسن کی دیوی بن گئی تھی۔ میں شادی کی طویل رسموں سے اکتا گیا تھا مگر اس سب میں ایک ہی خوشی اور سرشاری شامل تھی کہ آنے والے لمحوں میں مجھے زندگی کی نوید ملنے والی ہے۔ اور رات گئے جب لفظی طور پر نہیں حقیقی معنوں میں میرا جسم تھک کر چور چور ہو گیا، اعصاب چٹکنے لگے اور آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے، تب اماں نے خاندان کی عورتوں کے ہجوم سے اٹھا کر مجھے رہائی دلائی۔ دیکھ مننے، اماں نے میرے کمرے کے آگے کھڑے ہو کر اپنی بات کی تہمید باندھنی شروع کی۔ جیا واقعی بہت معصوم سیدھی سادی بچی ہے مگر اس کی بہن بیا بہت چالاک اور گنی لڑکی ہے، اس لیے جیا کو آج رات کوئی سمجھا دینا کہ اب وہ پرانے رشتوں کو بھول کر نئے رشتوں میں دل لگائے اور وہ جو ہر بات میں بیا کی گردان کرتی ہے وہ بھی بھول جائے اور ماں بہنوں کی خدمت، اطاعت اور فرمانبرداری کی نصیحت بھی کرنا کہ مننے یہ عورتیں کتنی بھی معصوم ہوں، سیدھی سادھی ہوں، شادی ہوتے ہی میکے کا جنون ان کے دل اور ذہن میں اس طرح سوار ہوتا ہے کہ سسرالی رشتہ دار پہلے قدم پر ہی ان کے دل کو کھٹکنے لگتے ہیں۔ دیکھ مننے، مرد بننا۔ پل بھر کو ان کے چہرے اور لہجے میں ترکت سی تاری ہوئی تھی اور انہوں نے بہت بے بس خوفزدہ انداز میں ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ میرے ہاتھ پر اپنے مضبوطی سے تھامے ہاتھوں کی گرفت کمزور کی تھی۔ اس وقت ان کی کیفیت ایک شکستہ خوردہ انسان کی سی تھی جو اپنی بےحد قیمتی چیز اپنی رضا سے کسی اور کے حوالے کرتا ہے۔ اماں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ میرا دل پل بھر کو ان کے انداز پر بری طرح کانپا تھا، سو میں نے ان کے گلے میں بائیں ڈال کر ان کو تسلی کروائی، تب کہیں جا کر ان کے اداس چہرے پر ہلکا سا رنگ آیا۔ ہاں مننے، جانتی ہوں تو میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش بھی کی تھی مگر ہمیشہ والی روشنی گائی۔ پھر سامنے دیوار پر لگے گھڑیال نے 4 بجنے کا شور مچایا تو اماں نے مجھے الوداع کہا تھا اور میں نے تیزی سے اپنے کمرے میں گھس کر مضبوطی سے کنڈی لگائی تھی اور گہرے سانس لے کر کمرے میں پھیلی گلاب اور موتی کی پھولوں کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتار کر اپنے تھکے ٹوٹے چٹکے اعصاب کو ریلیکس کر کیا۔ چہرے پر جاندار قسم کی مسکراہٹ سجاتے سمے حقیقی طور پر میں اماں کی کچھ دیر قبل کی ساری باتیں بھول چکا تھا اور اب دل میں تھا تو صرف پیار، آنکھوں میں رنگ اور باتوں میں ڈھیروں چاہتوں کے پھول لیے میں سامنے بیٹھ کے کراؤن سی لگی ٹکی ماتھے تک گھونگھٹ ڈالے اس سوئی حسینہ کو جگانے کے لیے آگے بڑھا۔ گھونگھٹ کی آڑ میں چھپا وہ چہرہ میرا تھا، صرف میرا۔ یہ خیال ہی میرے انگ کو خوشی کے رنگ معنی پہنانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے بہت آستہ سے گلے میں پڑے ڈھیروں پھولوں کے ہار اتار کر ان کی تمام پتیاں اس پر نچھاور کی تھی اور جی تو چاہ رہا تھا کہ محمد رفیع بن جاؤں اور زور سے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے گانا شروع کر دوں، مگر شرم حیا کے پاس سے بڑھ کر اماں کا خوف تھا کہ 4 کمروں کے اس مختصر گھر میں میری آواز کے باعث بند دروازے سے نکل کر پورے گھر میں گونجتی تو آگے کا تصور میرے لیے محال تھا۔ میری دلہن شاید بہت گہری نیند میں تھی، تبھی تو کوٹ کے کالر میں لگی گلاب کی کلی سے کی گئی میری لطیف سی شرارت پر وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ بہت گہری نیند میں وہ شاید کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں سے بہت دھیرے بیا کی گردان ہو رہی تھی۔ بہت محبت ہے دونوں بہنوں میں۔ گزرے دنوں میں اماں کی سرگوشیوں کی بازگشت میرے اندر خطرے کا ہارن بجانے لگی تھی۔ لو جی، بجا اس کے ادھر البیلی رات کے حوالے سے محترمہ نہال پکارتی، یہاں تو بیا کی گردان ڈالی تھی۔ جذبوں سے معمور دل ایک پل کو عجیب سے رنگ میں گرفتار ہوا اور ابھی تو جیا سے باقاعدہ ملاقات کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ بیا کا گراف ایک دم بہت تیزی کے ساتھ نیچے گرتا چلا۔ لوگ کہتے ہیں سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، مگر
مگر مجھے تو صرف گھر والی سے پیار کرنا ہے۔ میں نے فٹ دل میں پکا بےحد پکا عہد باندھتے ہوئے اپنے جیا کے چہرے پر پڑے گھونگھٹ کو اوپر کیا تھا۔ سچی بات کہوں یوں تو میری تمام تر عمر گزری ہی صنف نازو کے درمیان تھی، یعنی اماں اور 7 بہنوں کے درمیان، مگر یہ نیا رشتہ اور وہ بھی محبوب سے رشتہ، تو شرم گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ بوکھلاہٹ بھی میرے اوپر آ رہی تھی۔ بے حد مضبوطی دکھانے کے باوجود میں دل کے ساتھ ساتھ ہاتھوں اور وجود میں لرزش محسوس کر رہا تھا۔ کبھی تو ایک دم میرا ہاتھ گھونگھٹ کو چھوتے غیر محسوس طریقے سے جیا کے چہرے سے جا ٹکرایا تھا۔ اف بیا سونے دو۔ اس نے بند آنکھوں ہی سے میرے ہاتھ تھامے تھے اور شاید دوبارہ سونے کی کوشش میں تھی کہ ماتھے پر سجی بندیاں نے کروٹ کے بل لیٹنے میں شاید چبھن کا احساس دیا اور اس نے فٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نانا تم کون ہو؟ بیا وہ شاید اب بھی نیند میں تھی۔ ہلکے بل چلانے کو تھی کہ میں نے گھبرا کر مضبوطی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور شاید زیادہ ہی مضبوطی سے رکھا تھا کہ اس کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھی۔ جیا میں نہال ہوں، میں نے بہت آہستہ سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ نہال وہ ایک دم ہی اپنے اندر سمٹی تھی اور میں شاید گہری نیند میں تھی۔ اس نے بمشکل اپنے کپکپاتے ہونٹوں کو واقعہ تھا، سادگی، معصومیت، اور اب اٹھتی گرتی چلمن کے ساتھ وہ پلکیں جھپک کر میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں تو مسحور سا ہو کر اسے تک رہا تھا۔ لفظ جیسے گم سے ہو گئے تھے۔ بہت کچھ کہنے کی تمنا لیے میں ابھی خود کو کمپوز کر ہی رہا تھا کہ وہ ایک دم ہی معصومیت بھرے انداز میں بول اٹھی۔ نہال آپ کے پاس سیل فون ہوگا؟ ہاں ہے۔ میں نے بہت استجاب بھرے لہجے میں ان سے دیکھا۔ وہ دراصل مجھے بیا کی بہت یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ اب تک سوئی بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ میرے آنکھیں پھاڑنے کے انداز پر ہلکا سا خائف ہو کر منمنائی تھی۔ بیا؟ نہال بیا میری بہن ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ اس سے قبل کہ ہماری زندگی کی شروعات ہو میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ بیا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میری زندگی، میری خوشی آپ کو میرے ساتھ اس سے بھی قبول کرنا ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے آج سے میری خوشیاں، میرے غم آپ کی ذات سے وابستہ ہونے چلے ہیں، اسی طرح آپ کو بیا کی خوشیوں غموں کو شیئر کرنا ہوگا۔ ایسا کر کے ہی آپ میرے دل پر راج کر سکتے۔ وہ بہت سادگی اور معصومیت کے ساتھ میرے دل کے ساتھ کھیل رہی تھی، میرے ارمان بھرے دل پر اپنے پاؤں رکھ رہی تھی۔ میرا یہ خواب، یہ ارمان بہت دور کھڑا میری طرف تمسخر بھرے انداز میں دیکھ کر کہہ لگا رہا تھا کہ جیا کے دل پر تو صرف میں نے اپنے راج کرنے کا خواب برسوں تراشا تھا، میرا مطلب ہے اپنی بیوی کے دل پر، مگر یہ بیوی تو پہلے قدم پر ہی میرے خوابوں ارمانوں کو مسمار کرنے کا عزم کیے کھڑی۔ میں تو اماں کی نصیحت دہرانا ہی بھول گیا تھا۔ میں تو اس پل یہ کہنا بھی بھول گیا کہ جیا تو میری زندگی میں آنے والی پہلی میرے دل پر لکھی جانے والی، میری آنکھوں میں سج جانے والی، میری ایک دھڑکن میں دھڑکنے والی، میری آنکھوں میں خواب بن کر سجنے والی، اور وہ لفظ جو میں اتنے دنوں سے تلاش رہا تھا، اظہار کا وہ لمحہ جس کا میں متلاشی تھا، چاہت کا اظہار، اور اب آپ سے کیا شرمانا۔ میں تو بالکل جتندر کی طرح دل آنکھوں میں رکھ کر جیا سے آئی لو یو بھی کہنا چاہتا تھا، اور اب سوچ رہا ہوں کہ میں 2008 کی دہائی سے 80 کی دہائی میں کیسے پہنچ گیا۔ تو جناب میں انڈین موویز کا کریزی ہوں، اور جتندر مجھے آج کے تمام ہیروز کے مقابلے میں عاشقی کے میدان کا ماہر کھلاڑی دکھائی دیتا ہے، مگر میں تو منہ کھولے الو احمق گھامر پاجی بنا اپنی معصوم سیدھی سادی جیا کو دیکھ کم اور سن زیادہ رہا تھا کہ دیکھتا تو جب میرے حواس میرے ساتھ دیتے۔ اس وقت تو میں جیا کے ساتھ یہ معصومیت کو کھوج رہا تھا، یا تو وہ طلاق بہت تھی یا پھر واقعی بےحد سادہ، جو سہاگ رات کو میاں کے تعریفی جملے سننے کی بجائے بیا کا راگ الا پڑے، اور بیا کی تکرار میں کب مؤذن نے رات ختم ہونے کی اطلاع دی اور کب اماں نے رات بھر پہرا دینے والے چوکیدار کی طرح دروازہ دھر بجانا شروع کر دیا۔ مدت سے جس رات کے حوالے سے میں نے خواب سجائے تھے وہ دور کھڑی میری حالت زار پر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اماں میں سونا چاہتا ہوں۔ میری سرخ نگاہوں سے انہوں نے جانے کیا معنی اخذ کیے تھے کہ وہ کرارے ہاتھ مجھے جھڑ دیے۔ اماں کیا اماں لگا رکھیے، شرم و حیا ایک رات میں گھول کے پی لیے۔ غضب خدا کا، صبح ہونے والی ہے، ابھی تیری بہنیں جاگ جائیں گی۔ اماں ابھی کہاں، وہ تو 10-11 بجے سے پہلے نہیں اٹھ۔ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا مگر اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے کمرے سے باہر کھینچ لیا۔ دیکھ اگر سونا ہے تو میرے کمرے میں جا پڑ، مگر ادھر نہیں۔ پر میں واقعی سونا چاہتا تھا کہ میرے جو اعصاب
رات تک تھکاوٹ کے مارے چیخ رہے تھے، اب بری طرح ٹوٹ رہے تھے، اور میں اماں کے بستر میں گھس کر جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا کی تفسیر بنا اپنے تمام تر گورے گدے تو کیا ہاتھی اور اونٹ تک بیچ کر سو گیا، اور دل تو اتنا پکا پھورا بنا ہوا تھا کہ خواب میں بھی جیا کی گردان سنتے سنتے دھارے مار مار کر روتا رہا۔ نئی نویلی دلہن کے تصور اور خواب کی جگہ جیا کا شور تھا۔ میں جانے کب تک سوتا رہا، جو سچی پوچھیں دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اب تو لمبی تان کے سو ہی جاؤں، مگر اماں کے جھنجھوڑنے اور بھرے گھر کے شور نے آنکھ کھولنے پر مجبور کر ہی دیا۔ گہری نیند سے جاگ کر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ چند لمحوں تک میں ٹکر اماں کو دیکھتا رہا۔ مننے باولا ہوا ہے کیا؟ اماں نے حسب عادت اپنی بات پاردار آواز میں کہتے ہوئے مجھے ایک ہاتھ بھی جھاڑا تھا۔ ایسا کیا جادو پھونک دیا اس کلموئی نے جو تو اماں کو بھی نہیں پہچان رہا؟ ان کی آنکھوں میں کرواہٹ اور لہجے میں تلخی کا سخت واضح عنصر تھا۔ کون کلموئی؟ میرے حواس اب تک میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ارے وہی جسے کل تو بیاہ کر لایا ہے۔ اماں کے لہجے کی نرماہٹ، نرمی گداز سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا، اور وہ جیا میرے دل میں ایک دم سوئی ہوئی اور کھوئی ہوئی چاہت بیدار ہوئی تھی۔ لہجے میں انجانے میں ہی صحیح چاشنی سی گھل گئی۔ ہاں وہی کلموئی، غضب خدا کا، صبح سے اٹھ کر مسلسل ٹسوے بہا رہی تھی کہ بیاہ یاد آ رہی ہے، اور اب جب سے وہ محترمہ بیاہ صاحبہ ناشتہ لے کر آئی ہے، وہ تمہاری جیا اس کے ہاتھ دبوچے بیٹھی ہے۔ نہ اپنی نئی دلہن ہونے کا احساس ہے، نہ تمہاری بہنوں کا خیال، بس بیاہ ہو رہی ہے۔ اماں تو سرتاپا پھر سلگ اٹھی تھی۔ بیاہ میں ایک دم ہی ڈھیسا گیا۔ رات بھر کا سارا منظر پھر کسی فلم کی مانند میں نے آنکھوں میں پھر گیا۔ اپنے ارمانوں کا خاک ہونا، خوابوں کا راکھ ہونا، سبھی کچھ تو اسی ایک پل میں سمٹ آیا۔ دیکھ منا، اس بیاہ کا پتہ جلد از جلد کاٹنا ہوگا، ورنہ بہت کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اماں کسی طور پر بھی اپنی راجدھانی میں مداخلت برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ چل اٹھ، تو بھی ناشتہ کر لے، اور ہاں، بیاہ کو زیادہ لفٹ کروانے کی ضرورت نہیں، اور شام کے انتظامات بھی تو دیکھنے ہیں۔ میں منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر چند لمحوں کے لیے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا رہا، اور پھر اپنے خواب چرمرے سے بجھی آنکھوں میں دکھائی دیے۔ جیا بے شک بے حد خوبصورت ہے، اور شاید بہت معصوم بھی، دل نے دھیرے سے گواہی دی تھی، مگر نہال خان اب اسے اپنا صرف اور صرف اپنا بنانا تمہارا کام ہے۔ اس کے ہونٹوں پر نام آئے تو تمہارا، اس کے دل میں خیال آئے تو تمہارا، اس کی آنکھوں میں خواب سجے گا تو صرف تمہارا، اس کی دھڑکن میں بسو گے تو صرف تم۔ میں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے پکا عہد کر لیا، مگر یہ عہد کرتے ہوئے میرے ذہن و دل میں فی الحال کوئی پلاننگ نہیں تھی، مگر یہ احساس البتہ مضبوطی سے جامد تھا کہ واقعی اگر اماں کی بات پر عمل کر کے میں نے بیاہ کا جلد از جلد پتہ نہ کاٹا تو پھر میرے سارے ارمان، خواب، خیال وقت کی دھول بن کر ہواؤں میں بکھر جائیں گے۔ سو میں نے رات والی چاہت کا گلا گھونٹ کر خود پر سنجیدگی طاری کر لی، اور ماتھے پہ بل بھی ڈال لیے۔ پھر دھیرے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھسا تو جیا نے پل بھر کو نگاہ ڈالی تھی، مگر ان نگاہوں میں اتنی خفگی تھی کہ اس کے انداز میرے دل کو سہا گئے۔ ارے نہال بھائی، کہاں غائب تھے آپ؟ بیا نے رخ میری طرف موڑا تھا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ الفاظ ذہن میں ترتیب دیکھ کر کچھ بولنے کے قابل ہوتا، جیا فٹ بول پڑی۔ انہیں اپنی 7 عدد بہنوں اور ماں سے فرصت ملتی تو نہ غائب ہوتے، لہٰذا لہجے میں غضب کی کاٹ اور کڑواہٹ شامل تھی۔ دیکھیں نہال بھائی، بیا نے جیا کی بات پر بغور مجھے دیکھا تھا۔ جیا مجھے بہت عزیز ہے، اور بیا مجھے بہت عزیز تر۔ جیا نے لقمہ دینا ضروری سمجھا تھا۔ جیا کی خوشی رضا کا خیال رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ میں آئی تو یہ بیچاری اکیلی بیٹھی رو رہی تھی، لیکن بیا میں تمہارے لیے رو رہی تھی۔ جیا نے بہت معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی تھی، مگر جیا تم رو تو رہی تھی نا؟ بیا نے بہت محبت کے ساتھ اس کے ہاتھ تھامے تھے، اور میں ہونک بن کر کمرے کے درمیان کھڑا تھا۔
اس آس میں کہ یہ جیا بیاہ نامہ ختم ہو تو میں بھی چند لقمے زہر مار کر لوں۔ ایک رات کی دلہن اور شوہر پر نگاہ ڈالی بھی تو خفگی بھری میرا دل تو مانو خاک خاک ہو گیا۔ دیکھیں نہال، میں پارلر بیاہ کے ساتھ جاؤں گی، آپ اپنی بہنوں سے کہیے گا کہ وہ میرے لیے پریشان نہ ہوں۔ مگر جیا، انہوں نے تو آج گلی کے نکر والے پارلر پر بکنگ کروائی ہے۔ میں نے بیاہ کو ایک سے نظر انداز کر کے بہت نرمی سے جیا کو دیکھا تھا کہ دن کے اجالے میں اس کی خوبصورتی نکھر کے سامنے آئی تھی اور میرے لہجے میں نرمی خود بخود گھل گئی تھی۔ میری نگاہوں کی چاشنی نے شاید اسے اپنے اہم ہونے کا احساس دلایا تھا، تبھی جو ٹھن کر بولی تھی، پلیز نہال، آپ انہیں میری خاطر سمجھا لیجیے گا۔ ہاں نہال بھائی، جیا کو تو میری فرینڈ نوشی ہی تیار کرے گی۔ بیاہ نے جیا کی بات پر دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ میں ایک بار پھر بری طرح سلگ کر رہ گیا تھا۔ اس سے قبل کہ کوئی کڑوی سی بات میرے لبوں کو چھوتی اور ہونٹوں پہ آ کے ٹھہرتی، منّے او منّے اماں کی تیز آواز پر میں باہر نکلتا چلا گیا۔ جیا، تمہیں ابھی سے نہال بھائی کو قابو کرنا ہوگا۔ ان کی اماں کے اثر مجھے اچھے نہیں لگ رہے، بڑی آنکھوں سے ہی تیز لگتی ہے۔ میں نے نکلتے نکلتے بیاہ کو کہتے سنا، اور شام کو تو اچھی خاصی تکرار ہو گئی کہ بہنوں کے تو جیا کے بیاہ کے ساتھ جانے پر بڑا موڈ خراب ہوئے اماں تو سر پر پٹی باندھ کر لیٹ گئی۔ غضب خدا کا، کل کی آئی لڑکی اور دیزا دلیری دیکھو۔ اماں کا پارا تو مانو آسمان کو چھونے لگا، مگر اکا دکا مہمانوں کے قیام کے باعث وہ اپنا کاٹ دل لہجہ چھپانے پر مجبور تھی کہ ایک تو انہوں نے خاندان بھر کو نظر انداز کر کے میرا رشتہ باہر کیا تھا، اور دوسرے انہیں ابھی تو اپنی 7 عدد بیٹیاں بھی آنی تھی، تو طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہ شام سے رات تک ہائے ہائے کی فریاد کرتی رہی، اور ولیمے کے لیے بمشکل بہنوں کے سمجھانے میرے منانے پر اس شرط تیار ہوئی کہ میں بیاہ کو ذرا بھی منہ نہ لگاؤں۔ شاید وہ تو جیا کے لیے بھی یہ پابندی لگا دیتی، مگر زبان بندی رشتے کے لحاظ اس باعث مجبوری ٹھہری، اور سچی پوچھے تو دل میرا بھی برا ہو رہا تھا کہ نئی دلہن جس کے خواب برسوں میں نے دیکھے تھے وہ میرے دسترس میں آ کر بھی میری نہیں۔ نہ میں نے اسے جی بھر کے دیکھا تھا، نہ جی بھر کے ان کی بات کی، اور محترمہ پر تو نئی شادی کا خمار بھی رنگ نہیں جما سکا تھا۔ اس کی ذات پر حاوی تھی تو بیاہ، اور یہ حاوی ہونا میری چیر بن گیا۔ مگر بیاہ کا پتہ کاٹنا اتنا سہل آسان نہیں تھا۔ ولیمے کی شب جب پہلی ملاقات کے بعد دوسری ملاقات کے لیے وہ گھنٹے اضافی مجھے مل گئے، تب جیا نے جی بھر کے مجھے احساس دلایا کہ بیاہ ہی ہے جو جیا ہوگی، بیاہ ہے تو جیا ہوگی۔ بہت باتیں، بہت انداز، بہت چاہت، مگر بے حد گہرائی سے جتائے گئے یہ مختصر لفظ کہ بیاہ ہے تو جیا ہے، مانو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ٹھہرے۔ میں نے میٹھے لہجے، میٹھی آنکھوں سے دبے انداز میں یہ جتانے سمجھانے کی کئی بار جسارت کرنی چاہی کہ جیا، اب تمہاری زندگی پر دل پر میرا اور میری بہنوں اور ماں کا حق ہے، مگر فوراً ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میری جسارت نکار خانے میں طوطی کی آواز کے مترادف ٹھہری۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میری زندگی پر اب میرا حق نہیں رہا؟ اور بیاہ میری زندگی، میری دوست، میری خوشی، میری روشنی؟ نہیں نہال، خدا کے لیے ایسا بات نہ تو کبھی کرنا اور نہ سوچنا، ایسی بات نہ تو کبھی کرنا نہ سوچنا۔ اس نے یہ کہتے کہتے بہت دھواں دار انداز میں رونا شروع کر دیا، دل میں بری طرح جلتے سلگتے، جب تک میں نے اسے یہ پاور نہیں کروا دیا کہ بیاہ بھی میرے لیے اتنی اہم ہے، اتنی عزیز ہے جتنی کہ تمہارے لیے، تب تک اس کے آنسو نہ تھمے۔ عورت کے آنسو مرد کو کس طرح کمزور کر ڈالتے یہ بھی میں نے اس سب جانا تھا، مگر اس سب کے باوجود بیاہ کا کانٹا میرے حلق میں اٹک سا گیا تھا، جو نہ میں اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا۔ ہنی مون پر جاتے ہوئے بھی جیا بجائے خوش ہونے کے بہت اداس تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو بیاہ کو بھی ساتھ لے چلتی، مگر کچھ زمانے کے حیا غالب آ گئی، اور کچھ نئی زندگی کے نئے رنگوں کا تقاضا کہ وہ میرے سنگ آنسو بہاتی ہوئی مری کے لیے روانہ ہوئی، اور شاید
وہی خوبصورت دن تھے جب میں نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھا تھا تو میرا دل پھول کی مانند کھل اٹھا، جھوم جھوم گیا۔ مری کے چھپے چپے پر میں نے اپنی چاہت کے نقش چھوڑے اور فلمی ہیروز کی مانند درختوں پر نام بھی لکھے۔ یہ سوچ کے کہ برسوں کے بعد جب ہم اپنے ڈھیر سارے بچوں کے ساتھ یہاں آئیں گے تو اپنی اس چاہت کے ایک ایک نقش کو آ کر دیکھیں گے، اور اب آپ سے کیا چھپانا اور شرمانا۔ میں تو جتیندر اور وحید مراد کی طرح دل آنکھوں میں رکھ کر کئی گیت پیار کے اپنی بھونڈی آواز میں گانے کی کوشش بھی کی تھی، اور مری میں پھرنے والوں نے مجھے دیوانہ پاگل بھی جانا، مگر مجھ پہ تو پہلی بار چاہت کے رنگ برسے تھے اور میں ان رنگوں سے جی بھر کے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، جی بھر کے محبت کے جام پینا چاہتا تھا۔ جیا بھی شبنم کی طرح جذباتی اداکاری میں ماہر تھی۔ ہمارا ہنی مون پیریڈ خوب مزے کا گزرا، اور سب سے اہم بات تو یہ رہی کہ ان دنوں بیاہ نامہ بھی کچھ کم رہا، میرا دل پر سکون کی برسات خوب رہی۔ مگر میری یہ خوش فہمی گھر واپس لوٹتے ہی دم توڑ گئی کہ جیا بیاہ کے حصار سے نکل آئی ہے۔ اس نے مری سے کی گئی شاپنگ میں سب سے اچھے سوٹ چھانٹ کر پہلے بیاہ کے لیے علیحدہ کیے، نہ صرف یہ بلکہ وہ انہیں پہنچانے کے لیے بھی فوری بےتاب ہو گئی۔ جبکہ ہمیں گھر پہنچے ابھی صرف آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ جیا ابھی شام تک ٹھہر جاؤ، میں نے اس کی ضد پر بہت رساں کے ساتھ اسے سمجھانے کی جسارت کی۔ ہائے نیال، اب صبر نہیں ہوتا، میں زندگی میں کبھی بھی بیاہ سے اتنی دور نہیں رہی۔ حسب عادت اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مگر جیا پلیز، اماں کیا کہیں گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس نادان نادیہ کو کیسے سمجھاؤں۔ کیوں نیال، میں کوئی غلطی کر رہی ہوں؟ تم اپنے گھر والوں سے مل لینا، اب مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ کسی طور بھی میرے سمجھانے میں نہیں آئی، اور ہنیمون کا سارا خمار ایک پل میں غارت کر کیا تھا اس نے۔ اماں کے کڑے تیور، بہنوں کے خراب موڈ اپنی جگہ، مگر نئی زندگی کی شروعات میں زہر گھولنے کو من نہیں کرتا تھا۔ سر جھکائے اچھے شوہروں کی طرح اماں سے ناک چرائے میں اپنے ہاتھوں میں بڑا سا شوپر لیے جیا کے پیچھے چل پڑا، مگر پورے راستے ذہن میں جکر چلتے رہے، طوفان اٹھتے رہے، اور جیا حسب معمول بیاہ کے گلے لگتے ہی طوطا چشم بن گئی۔ میرا کیا ہوگا؟ میں نے دلی طور پر بے حد اذیت محسوس کی جب اس نے بڑے آرام سے مجھے یہ کہا، نیال پلیز اب آپ جائیں، میں 3-4 دن بعد آؤں گی۔ جیا، میں نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طوطا چشمی پر احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ کیا جیا؟ اس نے بہت اٹھلا کر کھلکھلا کر میری طرف دیکھا۔ پلیز پھر آ جانا، میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ میں نے جلنے سلگنے کلچنے کے باوجود اسے آنکھوں کی تیروں سے گائل کرنے کی کوشش کی۔ نیال، میری خوشی کی خاطر پلیز چند دن۔ ہاں نا نیال بھائی، جیا پورے 20 دن بعد تو لوٹی ہے، میں تو واقعی اب ہرگز اسے نہیں جانے دوں گی۔ بیاہ نے کس کر جیا کی جھپٹی ڈالی تھی اور میں لوٹ آیا، مگر یہ لوٹنا غضب ٹھہرا۔ اماں نے وہ باتیں سنائی جو میں نے آج تک کی زندگی میں کبھی نہ سنی تھی، اور تو اور بہنوں کے ماتھوں پر بھی بل نمایاں تھے، اور میرا دل خاک خاک تھا۔ سوتے سوتے میں بھی میں یہی پلان بناتا رہا کہ کس طرح بیاہ کو راستے سے ہٹانا ہے، بلکہ ایک بار تو مارے تیش کے نیند میں نے اس پہ گولی بھی داغ دی تھی، مگر پھر اپنی اس ہمت پر خود ہی پسینہ پسینہ ہو کر اف دیا۔ مجھ سے بیاہ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، بیچاری کتنی منتوں پر اتر آئی تھی، مگر تم بھی نہ۔ میں نے اپنے شوز اتارتے ہوئے خوفی بھری نگاہ جیا پر ڈالی تھی، جو کہ بہت کھونکھوار نگاہوں سے مجھے تک رہی تھی۔ اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا تھا اگر ہم رات وہیں رک جاتے؟ میں نے اس کی نگاہوں کی تپش کو قطعی طور پر نظر انداز کیا تھا۔ کیوں رک جاتے؟ اور نیال، مجھے روز روز بیاہ کے پاس جانا اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہماری اپنی لائف نہیں ہے، اور آپ نے کچھ زیادہ ہی سر نہیں چڑھا لیا اسے؟ جیا، میں تو تمہاری وجہ سے، میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اپنا رخ ٹی وی کی طرف موڑ لیا۔ بس کوئی ضرورت نہیں ہے میری وجہ سے، میری بہن ہے نا وہ، میں جانوں، اور وہ
پلیز آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بھاگ بھاگ کر اس کے پاس جانے کی۔ جیا بری بات ہے، اب بیا اتنے پیار سے بلاتی ہے تو کیسے نہ جاؤں؟ سچ جیا بہت کیوٹ ہے بیا، تم نے غور کیا ہے جب وہ ہنستی ہے تو اس کے گالوں پہ پڑنے والے ڈمپل اسے کتنے معصوم بنا دیتے ہیں۔ اب جیا تم کیا جانو یہ ڈمپل میری کتنی بڑی کمزوری ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، اور اس کی ہائٹ اور آنکھیں۔ جیا میں جیسے جیسے اسے غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اسے شادی سے پہلے کیوں نہیں دیکھا، کیوں نہیں ملا۔ سچ اگر ایسا ہو جاتا تو شاید میں نے کن اکھیوں کے ساتھ اس کے شعلہ بار تاثرات کو دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میرے آئیڈیل کی ساری خصوصیت اس میں تھی۔ چلو لوگ کہتے ہیں کہ نہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ نہال جیا اس بار تو اتنے زور سے چلائی تھی کہ میں بری طرح اچھل گیا۔ جیا چلا کیوں رہی ہو؟ میں نے منہ بنا کر اپنا تکیہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا۔ تم اپنی فضول باتیں بند نہیں کرو گے؟ آخر ایسی کیا فضول باتیں کر رہا ہوں؟ حقیقت تو بیان کی ہے۔ تم نے ہی تو بار بار احساس دلایا کہ میں بیا کو عزیز رکھوں گا تو تمہیں خوشی ہوگی، اور سچ پوچھو تو اب میرے دل میں اس کے لیے بےحد نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ اور جیا تم نے غور نہیں کیا، وہ بھی اب تم سے زیادہ مجھ سے مل کر خوش ہوتی ہے۔ ہاں اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، مگر نہال آپ تو سمجھدار ہیں، یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر دھیرے سے بولی تھی۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر جیا کا دیکھا۔ آپ کا بیاہ سے اتنا فری ہونا، اور وہ بھی تو بچی بن جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں اندیکھی جلن تھی۔ بھائی جیا اکلوتی سالی ہے میری، میں اس سے فری نہیں ہوں گا تو پھر کس سے ہوں گا؟ اور پلیز اب تم فضول عورتوں والی فطرت پر مت اترواؤ۔ بس بیا مجھے عزیز ہے تو ہے۔ میں نے یہ کہہ کر منہ تک چادر تان لی۔ صبح جیا کی سرخ آنکھیں رات کے تک جگہ کی چگلی کھا رہی تھیں۔ سنو جیا شام کو تیار رہنا۔ میں نے آفس جاتے جاتے جیا پر گہری نظر ڈالی۔ کہاں جانا ہے؟ وہ اپنے دھیان میں ہوئی تھی۔ شام کو بیا کی سالگرہ ہے، میں نے اس کے لیے بڑی خوبصورت انگوٹھی بنوائی ہے۔ میں نے اپنے لہجے میں محبت لگاوٹ چاہت کے تمام رنگ سمونے کی کوشش کی تھی۔ سوری نہال میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اماں کی شوگر بھی نارمل نہیں ہے، مجھے نہیں جانا۔ اور ہاں اب میرا گھر یہی ہے، مجھے بار بار میکے جانا اچھا نہیں لگتا، اور آپ بھی پلیز شام کو جلدی گھر آئیے گا، اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ جیا مگر بیا کیا سوچے گی؟ میں نے بوکھلا کیسی شکل دیکھی۔ کچھ نہیں سوچے گی، میں فون کر دوں گی اسے۔ اور میں نے مشرقی شوہر کی طرح فوراً ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آج ہماری شادی کو پورے 5 سال ہو گئے، اور ان 5 سالوں میں ٹینو اور ٹیپو کے بعد گڑیا بھی ہماری زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ جیا اماں کی جیسی لاڈلی بہو ہے تو میری بہنوں کی پیاری بھابھی۔ وہ منہ جو شروع دنوں میں پھولے پھولے رہتا تھا اب انہی سے پھول جھڑتے ہیں۔ جیا میری ساتوں بہنوں کو اپنی بہن سمجھتی ہے، اور بیا تو شاید اب اسے مہینوں بعد میرے یاد دلانے پر ہی یاد آتی ہے، بلکہ عموماً وہ اپنی اماں کے یہاں میرے آفس کے ٹائم کے درمیان ہی چکر لگا آتی ہے، اور وہ بھی بہت کم۔ ایسا کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ مجھے تعصب بھی ہے اور افسوس بھی، مگر اپنی شادی شدہ لائف کو خوشگوار بنانے کے لیے اور اپنی ماں اور بہنوں کے دلوں میں وہ بھابھی کی جگہ بنانے کے لیے مجھے سب کرنا پڑا۔ میں نے کیا صرف وقت بے وقت بیا کی تعریف کی۔ چند ایک بار بیا کو تھوڑی سی شاپنگ، اور چند ایک بار اس کے بالوں کی لٹیں کھینچی، تو چند ایک بار نیند میں اسے پکارا تھا۔ اب وہ نیند واقعی نیند تھی کہ نہیں، میں یہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا، مگر صرف اتنا کہوں گا کہ مرد عورت کو اگر گھر بنانا ہے تو نئے رشتوں کو تقدس، محبت اور عزت دینی ہے، اور خاص کر عورت کے لیے تو نئی زندگی کی شروعات بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر وہ صرف یہ پتے کی بات پلو سے باندھ لے کہ پرانے رشتوں کو بے شک نہ بھولے، مگر ان چاہتوں کا اظہار زیادہ نہ کرے، تو میدان اس کے ہاتھ، اور اگر جیا کی طرح بیا کا راگ الاپ تھی
رہے گی تو پھر مرد اپنی راجدھانی میں مداخلت کرنے والوں کو آسانی سے برداشت نہیں کرتا۔